نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا، جن میں سے ہر ایک میں انسان کی کامیابی، فوز و فلاح یا نجات کے جو لوازم ہیں ان کا ذکر جامعیت کے ساتھ آیا۔ سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوا جو ایمانیات کی بحث پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا درس سورہ فاتحہ پر مشتمل تھا، اب دوسرا درس ہے کہ جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ان 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سبق کا اصل موضوع ہے ایمان کی اصل ماہیت اور حقیقت، اور ایمان کی سنتھیسس کیا ہے، کس طور سے ایمان وجود میں آتا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، کس طریقے سے وہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے ایمان محکم کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان آیات کا جو خصوصی مقام ہے قرآن حکیم میں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے شان نزول کے ضمن میں بھی ایک بہت اہم روایت ہے، اور پھر حضور کے معمولات میں ان آیات کا جو مقام تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ لیکن سب سے پہلے ایک اصول نوٹ کر لیجئے، چونکہ ہم قرآن حکیم کی طویل صورتوں میں پہلی مرتبہ اس کے آخری حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی جو طویل صورتیں ہیں، اب ایک تو وہ چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ العصر ہے، سورۃ النصر ہے، اب ان کا کیا ابتدا اور کیا اختتام 3 آیات پر مشتمل ہے۔ لیکن جو لمبی صورتیں ہیں ان کا ایک قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ ان کی ابتدائی آیات جنہیں فواتح کہتے ہیں، فواتح سور،
اور آخری آیات خواتیم صور وہ نہایت جامع ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ ہے خطبے کا، اور خطبے کا یہ سمجھ لیجئے کہ خاصہ ہے۔ کوئی کامیاب خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو ایک تو اس کے آغاز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ آغاز ایسا شاندار ہونا چاہیے کہ وہ سامعین کی توجہ کو فوراً اپنی طرف مبذول کر لے، اور پھر یہ کہ اگرچہ خطبے کے دوران وہ بہت سی باتیں کہے گا، مشرق و مغرب کی طرف بھی جائے گا، اس کے اندر یقیناً بہت سی چیزیں جو ہیں اضافی بھی شامل ہوں گی، بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے، لیکن پھر آخر میں آ کر نہایت جامع انداز میں اگر وہ اپنے اصل مدعا کو بیان نہ کر سکے کہ وہ لاسٹنگ امپریشن رہے سننے والوں پر، کہ جب جائیں تو ان کے ذہنوں پر وہ آخری تاثر موجود ہو، وہ جامع تصویر، تو ظاہر بات ہے کہ وہ خطبہ پھر کامیاب نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے قرآن مجید کی جو طویل صورتیں ہیں، ان کی ابتدائی آیات نہایت جامع، بہت پروفاؤنڈ، اسی طرح آخری آیات، اس کی ایک بہت ہی نمایاں مثال جو ہے یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات ہے۔ اس کے ضمن میں جو شان نزول کی روایت ہے یہ حضرت عطاء ابن ابی رباح سے مروی ہے، اور یہ مختلف جو احادیث کی کتب ہیں ان میں مروی ہے، ان میں موجود ہے، ابن مردویہ میں، عبد ابن حبید میں۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح یہ کہتے ہیں کہ انطلقت انا و ابن عمر و عبید ابن عمیر الی عائشہ رضی اللہ عنہا، ایک روز میں، یعنی یہ کہ حضور کے انتقال کے بعد کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ حضرت عطاء جو ہیں یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، ایک روز میں اور عبداللہ ابن عمر اور عبید ابن عمیر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فدخلنا علیہا، تو ہم ان کے مکان میں داخل ہوئے، وبیننا وبینہا حجاب، اور ہمارے اور ان کے درمیان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین حجاب تھا، پردہ لٹکا ہوا تھا۔ فقالت، تو حضرت عائشہ نے ایک محبت بھرے انداز میں شکوہ کیا، یا عبید ما یمنعک من زیارتنا، کیا چیز تمہیں روکے رکھتی ہے ہمارے پاس آنے سے، ہماری ملاقات سے، ہماری زیارت سے، یعنی بہت لمبے لمبے وقفے کے بعد تم آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ قال قول الشاعر زر غبا تزدد حبا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ جب تم اپنے جو دوست ہیں ان سے ملنے کے لیے یا اپنے کرم فرماؤں سے ملنے کے لیے وقفے وقفے سے جاؤ گے تو اس سے محبت بڑھے گی، متواتر جاتے رہو گے تو اس میں کمی آئے گی۔ تو یہ گویا کہ انہوں نے ایک عذر کے طور پر اپنی بات پیش کی۔ فقال ابن عمر، اب اس گفتگو کو کاٹتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ عرض کیا، زرینا، ام المومنین اس معاملے کو چھوڑیے، اخبرینا بأعجب ما رأیتیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کا جو ساتھ رہا حضور کے ساتھ اور آپ کی رفاقت رہی طویل عرصے تک، تو وہ نہایت عجیب اور خوبصورت بات جو آپ نے دیکھی ہو حضور کی وہ بیان کیجیے، کوئی واقعہ کہ جو بڑا ہی پیارا ہو، بہت ہی ہمارے لیے جو ہے وہ مفید ہو۔ فبکت، اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گریہ طاری ہو گیا، وہ رونے لگی۔ وقالت کل امرہ کان عجبا، حضور کی تو ہر بات نہایت عجیب، نہایت اعلیٰ، نہایت احسن، نہایت عمدہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد اب یہ واقعہ بیان کیا۔ اتانی فی لیلتی، ایک روز وہ اس رات کو تشریف لائے کہ جس میں میری باری تھی، میرے پاس قیام کی باری تھی، فی حتی مسا جلدہ جلدی، یہاں تک کہ اتنا قرب ہو گیا کہ میرے ساتھ ہی لیٹ گئے تو میری کھال اور ان کی کھال آپس میں ملنے لگی۔ ثم قال، لیکن اس کے بعد حضور نے فرمایا، ذرینی اتعبد ربی عز وجل، کہ عائشہ مجھے اجازت دو، اگرچہ تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے پاس ہی رہوں، موجود رہوں، قرب رہے تمہیں حاصل ہو، تمہارا یہ رات جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، لیکن تم مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، میری طبیعت کے اندر اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ جذبہ جوش مار رہا ہے۔ قالت فقلت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، واللہ انی لاحب قربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، مجھے آپ کا قرب بہت ہی محبوب ہے،
وَإِنِّي أُحِبُّ أَن تَعْبُدَ رَبَّكَ، لیکن مجھے یہ بھی بہت پسند ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں، پرستش کریں، عبادت کریں۔ فَقَامَ إِلَى الْقُرْبَةِ، تو حضور کھڑے ہوئے پانی کے برتن کی طرف، فَتَوَضَّأَ، تو آپ نے وضو فرمایا، وَلَمْ يُكْثِرْ صَبَّ الْمَاءِ، اور بہت زیادہ پانی نہیں بہا آپ نے، یعنی یہ یوں سمجھیے کہ جملہ معترضہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پانی کے دریا بہا دیے، بلکہ تھوڑے پانی سے کم پانی سے وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، فبکا، تو ان پر گریہ طاری ہو گیا، حضور رونے لگے، حتی بل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا، فبکا، اس میں بھی آپ روتے رہے، حتی بل الارض، یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ گیلی ہو گئی آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے۔ ثم اضطجع علی جنبہ، پھر وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے پہلو پر لیٹ گئے، فبکا، پھر آپ پر گریہ طاری ہوا، حتی اذا اتی بلال یؤذنہ بصلاۃ الصبح، یہاں تک کہ جب فجر کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال آئے آپ کو اطلاع دینے کہ جماعت تیار ہے۔ قالت فقال یا رسول اللہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس پر حضرت بلال نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ پر جو ہے گریہ طاری ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما یبکیک وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کیا چیز ہے جو آپ کو رونے پر آمادہ کر رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تو سارے گناہ، ساری خطائیں، اول تو ہے کون سی، اگر کوئی بالفرض محال کسی درجے میں اسے خطا کہا جا سکے تو اگلی پچھلی ساری خطائیں آپ کی معاف کر چکا اللہ تعالیٰ۔ فقال، اس پر حضور نے فرمایا، ویحک یا بلال، ملامت کا لفظ ہے یہ، ویحک یا بلال، وما یمنعنی ان ابکی، کیا چیز ہے جو مجھے روک سکتی ہے رونے سے، وقد انزل اللہ علی فی ہذہ اللیلہ، جبکہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ثم قال، یہ تمام آیات پڑھ کر پھر آپ نے فرمایا، ویل لمن قرأھا ولم یتفکر فیہا، ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور ان میں تفکر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے، سوچ بچار نہ کرے۔ تو آج اور انشاءاللہ اگلے اتوار میں ہم ان آیات پر کچھ تفکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے حضور کے اس قول مبارک کے مطابق۔ دوسری روایات جو ہے وہ موطا امام مالک میں بھی ہے اور بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، وہ حضور کا معمول یہ بیان کرتی ہیں وہ روایات کہ حضور جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو جیسے ہی آپ اٹھے اور اپنے بستر ہی پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے ذرا آنکھوں کو کچھ ملتے ہوں گے، الفاظ یہ آئے ہیں کہ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کے اثرات کو اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے۔ فجلس یمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآخر من آل عمران، پھر وہ 10 آیتیں جو آل عمران کے آخر کی ہیں پھر آپ پڑھتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے۔ یہ بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ فلما کان ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا تھا، قعد، تو آپ اٹھ بیٹھتے تھے، فنظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، فقال ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان آیات کی آپ تلاوت فرماتے تھے، حالانکہ ابھی آپ نے وضو نہیں کیا ہے، ابھی بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آنکھ کھلی ہے، بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے اور یہ آیات آپ پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے معمول میں داخل تھا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان آیات کی کیا اہمیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ آیات کتنی محبوب تھی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان آیات کا موضوع، یہ تفکر کا پہلو اب شروع ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان کی ترکیب کیا ہے، سنتھسس کیا ہے، ایمان کیسے وجود میں آتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایمانیات میں سب سے بنیادی ایمان، جڑ کا ایمان، وہ ہے ایمان باللہ، اللہ کو ماننا، اللہ کو پہچاننا۔ اس کے ضمن میں ایک بات جان لیجئے جو قطعی ہے، یقینی ہے، وجود باری تعالیٰ کے لیے کوئی منطقی دلیل موجود نہیں ہے،
نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے. یہ دونوں کی نفی کر رہا ہوں. سائنٹیفک کیسے ہوگی؟ سائنس کا سارا دائرہ جو ہے محسوسات کا عالم ہے، عالم مادی، دی میٹیریل ورلڈ. سائنس کا دائرہ اس سے باہر ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس عالم مادی سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، لہذا کسی سائنسی دلیل کا ہونا ممکن نہیں. اسی طریقے سے منطق بھی در حقیقت مبنی ہے ہمارے مشاہدات کے اوپر. نطق، ہماری بات چیت، ہماری گفتگو، اسی کا نام منطق ہے. اور ہمارے سارے تصورات جو ہیں وہ ہمارے مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں. تو منطق کی بھی رسائی نہیں ہے، وہاں تک اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. یہ میں پہلے بھی ایک موقع پر آپ سے عرض کر چکا ہوں، آج ذرا کیٹیگوریکلی اس کو بیان کر رہا ہوں کہ فلسفہ اگر وہ واقعتاً صحیح فلسفہ ہے، پیور فلسفی جس میں عقل سے اور منطق سے بات ہو رہی ہو، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دو میں سے ایک جگہ انسان پہنچے گا، یا ایگنوسٹسزم، یہ کچھ معلوم نہیں، کوئی حقیقت معلوم نہیں، ہم حقیقت جان ہی نہیں سکتے. ایگنوسٹسزم، لا ادریت، لا ادری، میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. کہ کس نقشد و نقشاید بحکمت ای معمارا، کہ یہ جو کائنات کی گتھی، یہ الجھی ہوئی ڈور ہے، اس کو نہ کوئی کھول سکا ہے نہ کھول سکے گا دلیل کے ذریعے سے اور منطق کے ذریعے سے. کہ کس نقشد و نقشاید بحکمت ای معمارا، تو یہ یا تو ہوگا ایگنوسٹسزم، لا ادریت، یا اسکیپٹسزم، ارتیابیت، شکوک و شبہات. بس یہاں تک کہ وہ شبہ اس میں بھی ہو جائے گا کہ ہم بھی ہیں یا نہیں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں، سو یہ بھی کیا معلوم. We can't say it surely کہ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے سراب ہو، دھوکہ ہو. تو جو عقل خالص ہے، عقل خالص، اس کا لفظ بعد میں بھی آئے گا یہ، اس لیے کہ پیور ریزن کا لفظ استعمال کیا کانٹ نے، ایک کریٹیک آف پیور ریزن. عقل خالص جو ہے وہ درماندہ ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی، کچھ پوائنٹ تو کرتی ہے کہ ادھر کچھ، ادھر ہے کچھ ہے ادھر، لیکن عقل منزل تک نہیں پہنچتی. یہ عقل جو ہے، عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، یہ وہاں تک پہنچتی نہیں ہے، پہنچ نہیں سکتی ہے. تو عقل خالص جو ہے، پیور فلسفی، میں نے عرض کیا، یا وہ لا ادریت کو جنم دیتی ہے اور یا وہ ارتیابیت کو جنم دیتی ہے، یا اسکیپٹسزم یا ایگنوسٹسزم. اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ارسطو کے زمانے سے، ارسطو جو ہے حضرت عیسیٰ سے بھی کئی سو برس پہلے کی شخصیت ہے. منطق دنیا میں جو بانی جا رہی ہے وہ ارسطو سے شروع ہوتی ہے، جو مغربی منطق ہے. اگرچہ انڈیا میں منطق اس سے بھی پہلے موجود تھی اور بہت زیادہ ڈیولپ تھی، ہندوستان کی منطق، لیکن چونکہ بعد میں تو اب یہ جو دور ہمارا ہے اس میں تو ہر چیز جو ہے وہ مغرب کی ہے، اس کی چھاپ پڑی ہوئی ہے، مغرب کا روب ہے. فلسفہ ہے تو مغرب کا، سائنس ہے تو مغرب کی. تو مغرب کا جو فلسفہ ہے اس میں منطق کا آغاز ہوا ہے ارسطو سے. ارسطو کے زمانے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت کے لیے 3 دلیلیں پیش کی جاتی رہی. علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کانٹ نے، ایمینوئل کانٹ جو ہے وہ جدید فلسفہ میں بہت اہم مقام کا حامل ہے، ایک لینڈ مارک ہے. اس نے ان 3 دلیلوں کو کاٹ کر رکھ دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی منطق کی ترازو میں پوری نہیں اترتی، بلکہ منطق کو کاٹتی ہے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی طرح منطق کو کاٹ دیتی ہے. تو یہ دلائل کیا تھے؟ دلیل انی، اذعانی طور پر، افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ اب یہ ایک ذرا زور تو ہے، خطیبانہ انداز ہے، پر زوردار انداز کے اندر دلیل کہاں ہے؟ اس میں دلیل تو نہیں ہے، منطقی طور پہ کوئی دلیل نہیں. اس کو آنٹولوجیکل دلیل کہتے ہیں، دلیل انی. دلیل لمی، کہ ہر چیز کے اندر کوئی حکمت ہے. اس کائنات کی جس شے پر غور کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی پرپس ہے، پرپس فلنس، یہ اصول ہے اس تخلیق کا. اور ظاہر بات ہے کہ پرپس فل ہونا بتاتا ہے کہ پیچھے کوئی ذہن ہے جو کار فرما ہے.
جس نے کہ کسی ارادے کے تحت اور کسی حکمت کے تحت اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. یہ جو ہے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کہلاتا ہے. پھر کاسمولوجیکل آرگومنٹ وہ ہے جو ہمارے عام جو واعظین ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں ہمیشہ جب بات ہوگی مساجد میں. کیسے ممکن ہے کائنات ہو اور اس کا پیدا کرنے والا نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاز چل رہا ہو اور جو ہے اس کا آپ کہیں کہ کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، خود بخود بن گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عام آدمی کو یہ دلیل جو ہے یہ کافی اپیل کرتی ہے کہ یقیناً یہ خلق جو ہے خالق کے وجود پر دلالت کرنے والی شے ہے. لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ خطرناک دلیل جو ہے اگلا قدم یہ بڑھاتی ہے عقل کہ اچھا اگر بغیر کسی کے پیدا کیے کوئی شے پیدا نہیں ہو سکتی، مان لیا ہم نے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ بتاؤ. پھر اللہ بھی بغیر پیدا کیے کرنے والے کے پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو دلیل نے دلیل کو کاٹ دیا. یا تو اس کو بھی مانو، اگر تو دلیل کو اگر اس کو تسلیم کرتے ہو کہ کوئی ہستی کوئی شے بغیر کسی صانع کے، کسی پیدا کرنے والے کے، کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہو گیا جس کو تم مانتے ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں؟ دلیل آ کر یہاں کٹ گئی. بہرحال کانٹ نے ان تینوں کے بارے میں کہا، اگرچہ دو دلیلیں پھر بعد میں اور بھی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر. ایک ہسٹوریکل کہ تاریخ میں ہمیشہ سے ہر معاشرے میں یہ مانا گیا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. لیکن اگر اس دلیل کو مانے تو پھر تاریخ میں ہر معاشرے میں شرک بھی موجود رہا ہے. جس قدر تسلسل شرک کو رہا ہے کہ ایک پیدا کرنے والے کو مان کر اس کے ساتھ نائبین، اس کے ساتھ جو ہے اس کے لاڈلے، اس کے منہ چڑھے، جن کی سفارش کو وہ روک نہیں سکے گا، یہ سارے تصورات بھی رہے کہ نہیں رہے؟ اگر پرماتما کے ساتھ جو ہے اور مہادیو کے ساتھ دیویاں اور دیوتاؤں کی فوج رہی ہے، اگر بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ چاہے وہ رومن امپائر کا ہو اور چاہے وہ گریکس کا ہو، وہ ساتھ ہی ان کے گاڈز اینڈ گاڈیسز کی فوجیں ہیں. اللہ ایک ہے، آلہہ بے شمار ہے. تو یہ دلیل بھی کٹ گئی کہ اگر کسی شے کا تسلسل اور دوام اور اس کا مسلسل پایا جانا تاریخ کے دوران دلیل ہے تو پھر شرک کے حق میں بھی اس دلیل کو ماننا پڑے گا. ایک دلیل جو ہے وہ دی گئی ہے مورل، اور وہ بڑی وزنی دلیل ہے. اور لیکن یہ کہ قرآن مجید نے اس دلیل کو وجود باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اسے آخرت کے لیے، معاد کے لیے، جزا و سزا کے لیے استعمال کیا. وہ ابھی آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کوئی ثبوت ہمیں منطقی دلیل سے نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے اس کا تعلق ہے کلیتاً انسان کی فطرت کی بدیہیات. بدیہ کہتے ہیں ایسی چیز جو از خود روشن ہو، واضح ہو، جس کو کسی دلیل کی حاجت نہ ہو. جیسے کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب. اسی طریقے سے کوئی شے جو بالکل روشن ہے، از خود واضح ہے. فطرت کے اندر کوئی شے ہے. اقبال نے کانٹ کی بات مانی ہے. کاسمولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، آنٹولوجیکل جتنے آرگومنٹس تھے کانٹ نے سب کا صفایا کر دیا کہ یہ خود منطق کے پیمانے پر پورے نہیں اترتی دلیلیں. اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے یورپ کے اندر اس وقت تک یورپ میں مذہبیت کا بڑا زور تھا، تو ایک بڑی یعنی لہر پیدا ہوئی کہ یہ کیا کیا اس نے، تو مذہب کی بنیاد ہٹا دی، ہلا دی ہے، ختم کر دی ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال نے جب شکوہ نظم لکھی تو بڑا ایک طوفان مچ گیا کہ یہ ایسی گستاخی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اور اس طرح کا انداز، اور یہ باتیں کرنا اس طرح اللہ کے ساتھ جب شکوہ. پھر علامہ نے جواب شکوہ لکھا تو پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے واضح ہوا کہ یہ در حقیقت ایک پیغام دینے کا ذریعہ تھا. ہو سکتا ہے کانٹ کا معاملہ بھی یہی ہو، لیکن اس نے پہلی کتاب لکھی کریٹیک آف پیور ریزن، پیور ریزن، عقل خالص جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا، اور ثابت کر دیا کہ عقل خالص کے ذریعے سے خدا کو ماننے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. ساری دلیلیں کاٹ کر توڑ پھوڑ کر رکھ دی. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کتاب لکھی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن. ایک دلیل عملی ہے. انسان کا عمل درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ خدا کو نہ مانے. لہذا خدا کو ماننا ہماری ضرورت ہے. اگر خدا نہیں بھی ہے تو ہمیں خدا تصنیف کرنا چاہیے، خدا بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر
ہمارے ہاں اخلاق کا، انسان کے اندر نیکی کا کوئی امکان نہیں. مورل جو لا ہے اس کو اس نے استعمال کیا ہے بعد میں. بہرحال اس وقت جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو موقف ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے. فطرت سے مراد روح انسانی. انسان کے یہ دو حصے سمجھ لیجئے وجود انسانی کے، وجود حیوانی اور وجود روحانی. ایک ہمارا حیوانی وجود ہے، جیسے گھوڑا ہے، جو انسٹنکٹس اس کے وہ ہمارے بھی ہیں. کھانے کو چاہیے، پینے کو چاہیے، آرام چاہیے، استراحت چاہیے، یہ ساری چیزیں. نسل کشی ہے وہ بھی ہے، اس کے بھی سیکشول جذبات ہیں، ہمارے بھی ہیں. تو ہم فار آل پریکٹیکل ریزنز وی آر اینیملس. ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہے وہی ہے کہ جو تمام اینیملس کے. لیکن ہم صرف اینیمل نہیں ہیں، ہمارا ایک وجود کا حصہ ہے یہ اینیمل ایگزسٹنس، ایک ہے اسپرچول ایگزسٹنس، جسے یورپ کے فلاسفہ نے بھی مانا ہے کہ ایک ڈیوائن سپارک بھی ہے انسان کے اندر، روح ملکوتی ہے، شعلہ ملکوتی ہے. یہ جو انسان کا حصہ ہے ڈیوائن، یہ در حقیقت اصل انسان یہ ہے. اور اس انسان کے اندر جو روح ہے در حقیقت اس سے یہ مراد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، تینوں چیزیں موجود ہیں. البتہ اس پر ظہول کے پردے پڑ جاتے ہیں. ہمارا وجود حیوانی چھا جاتا ہے وجود روحانی کے اوپر. ظاہر بات ہے پیٹ میں بھوک جب لگتی ہے تو آدمی کو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہتا، کچھ کھانے کو ملنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے. جسم میں کہیں درد ہے تو اور کسی شے کا ہوش نہیں رہے گا، پہلے یہ درد رفع ہونا چاہیے، مرا جا رہا ہوں میں. آپ کو معلوم ہے آنکھ میں درد ہو جائے، دانت میں درد ہو جائے، اسی سے آدمی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے. کان میں درد ہو جائے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے. تو انسان کو اس کے مادی تقاضوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے کہ اس کے اندر وہ گم ہو کر رہ گیا ہے، اور وہ جو اس کے روحانی تقاضے ہیں، اس کے روحانی انسٹنکٹس ہیں، وہ بالکل دب کر رہ گئے. لہذا ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. یاد دہانی کا لفظ نوٹ کیجئے یہاں پر، یاد کرانا کہ ہے تو صحیح. جیسے مثلا آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ کوئی چیز آپ کو یاد تھی لیکن اب بہت عرصے سے ادھر خیال نہیں گیا، تو اب آپ کے وہ ذہن کے جو کانشس مائنڈ ہے اس کے لیول سے نیچے کہیں اتر کر، اور جو محافظ خانہ ہوتا ہے ضلع کچہری کے اندر فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری جو میموری ہے، ہماری جو یادداشت ہے، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی فائلوں کے انبار وہاں لگے ہوئے. تو کوئی فائل جو ہے بہت نیچے جا کر دب گئی ہے، اب وہ کبھی خیال ہی نہیں آیا. آپ کا کوئی دوست تھا بچپن میں اور اس نے آپ کو کسی وقت ایک قلم دیا تھا نہایت خوبصورت تحفے کے طور پر، یاد ایک اپنی نشانی کے طور پر. وہ آپ نے بہت سنبھال کر کہیں رکھ دیا کسی ٹرنک کے اندر، نیچے دب گیا. وہ سال ہا سال گزر گئے، نہ دوست سے ملاقات ہوئی، نہ اس کی کبھی یاد آئی. اچانک کسی روز ذرا زیادہ گہرائی میں آپ اتر گئے اپنے ٹرنک کے، اور وہ جا کر اس کے نیچے سے آپ کا وہ پین برآمد ہو گیا. تو آپ کو اپنا وہ دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ یہ جو دوست کا یاد آ جانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوست کا علم تمہارے اندر تھا، دب گیا تھا، نیچے چلا گیا تھا، اس کے اوپر بہت سے انبار آ گئے تھے فائلوں کے. اب یہ ہے کہ اچانک آپ نے ایک اس کی نشانی دیکھی، اور نشانی دیکھتے ہی آپ کو دوست یاد آ گیا. بس یہی فینومینن ہے اللہ پر ایمان کا. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق کے اندر اللہ کی تمام صفات منعکس ہیں. یہ کائنات بتا رہی ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. کتنی عظیم کائنات اس نے بنائی ہے، ذرا غور تو کیجئے. لہذا اس کی عظمت، اس کی قدرت، علی کل شیء قدیر، اس کو جاننے کے لیے اس کائنات سے بڑھ کر کون سی کتاب ہوگی؟ اسے آپ کتاب فطرت کہیے. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. دیکھیے پیارا انداز ہے. یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جما دیے گئے، اونٹ کو کیسے اس کی خلقت ہے جو اس کے ماحول کے ساتھ کس قدر مناسبت رکھنے والی ہے. زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھا دیا گیا ہے. تو اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے. اگر وہ قلم دیکھ کے بھی دوست یاد نہیں آیا تو کسی دلیل سے آپ دوست کو یاد نہیں کرا سکتے. سیدھی سی بات ہے. میری تمثیل کو ذہن میں رکھیے.
اس قلم کو دیکھ کر دوست یاد آئے گا، یہ اسپونٹینیس ایکشن ہوگا ایک، بالکل اس میں آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے، آپ کوشش کریں گے تو دوست یاد نہیں آئے گا آپ کو، لیکن اس نشانی کو دیکھتے ہی یاد آ جائے گا فوراً۔ اگر یاد نہیں آیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کوئی اور نشانی بھی دکھائیں اس کی، دیکھو بھائی چلو یہ دیکھو یاد آیا کوئی، تو ایک اور نشانی بھی اس کی تھی وہ دیکھو یاد آیا۔ اگر یاد نہیں آیا تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اللہ کے وجود کو بنوا لے، کوئی دلیل نہیں ہے جس سے کہ آپ دوست کی یاد اس کے ذہن کے اندر تازہ کر سکیں، دس نو وے۔ تو قرآن کا ایمان باللہ کے ضمن میں جو اس کا اس اصل الاصول، اسی لیے اس کی اصطلاحات کیا ہے؟ آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، ابھی رات تھی اب دن آ گیا ہے، کیا اس کی کیفیات تھی کیا اس کی کیفیات ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دونوں حیات کے لیے، اس حیات عرضی کے لیے رات بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ دن ضروری ہے۔ اس کے اندر حکمتیں دیکھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیسی کیسی کار فرما ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست معرفت کردگار، یہ جو سب پتے ہیں درختوں کے، ان میں سے ہر پتا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ کہنے والے کون ہیں؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفترست معرفت کردگار۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا طریقہ یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آیات کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ دیکھیے تصویر ہے، مصور نے بنائی ہے، اب مصور کے کمال فن کا اظہار کرنے والی تصویر ہے، منہ سے بول رہی ہے کہ میرا بنانے والا بڑا کامل مصور ہے، اپنے فن کا نہایت ماہر ہے، یا وہ تصویر خود کہہ رہی ہوگی زبان حال سے کہ بڑا اناڑی ہے جس نے یہ تصویر بنائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کائنات ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کی مظہر ہے، اور ان صفات کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور انہی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے۔ ایک خاص بات نوٹ کیجئے، آج یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے۔ اب نوٹ کیجئے کہ بین ہی یہی آیت آئی ہے سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع، وہاں یہ مفصل ہے جس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات۔ ایک آیت میں اتنے فزیکل فینومینا آف دی نیچر، اتنی آیات جو ہے آفاقی، جتنی ایک آیت میں جمع کی گئی ہے وہاں آپ کو پورے قرآن میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ سنیے، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اللہ کی بہت بڑی نشانی، زمین اللہ کی بہت بڑی نشانی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا اختلاف اور الٹ پھیر، ایک دوسرے کے پیچھے آنا رات کا اور دن کا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی میں کہ جو سمندر میں چلتی ہے یا دریا میں چلتی ہے وہ سامان لے کر جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر اس بارش میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، بلندی سے پانی برساتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر جس طرح اس پانی سے زمین جو مردہ تھی زندہ ہو جاتی ہے، بنجر پڑی تھی، بے آب و گیاہ پڑی تھی، اور اس کے بعد ہریاول ہو گئی۔ اگر ایسی بھی زمین ہے جو زیر کاشت نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ گنجے پہاڑ جو ہوتے ہیں بالکل، وہاں پہ ہریاول تو آ جاتی ہے، گھاس تو اگاتی ہے نا، معلوم ہوتا کہ انہوں نے کوئی گہنا پہن لیا ہے، کوئی زیور جو ہے اس سے آراستہ ہو گئی ہے زمین، زخرفوہا قرآن مجید کہتا ہے، اور اگر کوئی فصل ہے تو ظاہر بات ہے لہرا رہی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے حیوانات اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا، کبھی مشرق سے چل رہی ہے، کبھی مغرب سے چل رہی ہے، کبھی یہ مانسون کی بارش لے کر آ رہی ہے، کبھی کچھ اور، کئی سردی کی ہوائیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں سائبیریا سے چل کر، یہ ہواؤں کا الٹ پھیر، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہیں، کیا چیز انہیں اٹھائے ہوئے ہے اور چل رہے ہیں وہ،
ان سب کے بارے میں فرمایا لآیات، وہاں صرف 4 باتوں کے بعد کہا لآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور یہاں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، ان سے جو عقل سے کام لے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقل جو ہے صرف پریکٹیکل ورلڈلی وزڈم، ورلڈلی وائز، بس اپنی معاش، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، ساری عقل جو ہے اسی کے اندر کھپ گئی، ختم ہوئی۔ ایک وہ عقل ہوتی ہے جو غور کرتی ہے میں کون ہوں، کہاں ہوں، یہ ہے کیا، یہ سلسلہ کیا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، یہ کائنات کب سے ہے، کبھی اس کی ابتدا بھی ہے یا نہیں ہے، انتہا ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی، یا اس کی کوئی بگننگ ہے، اس کا کوئی اینڈ ہے۔ خود میں یہ تو معلوم ہے کہ میں اتنا عرصہ قبل میری ولادت ہوئی، اور اس سے پہلے بھی چلیے یہ بھی معلوم ہے کہ 9 مہینے اپنی والدہ کے پیٹ میں بھی رہا، اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہے کہ مرنا ہے، لیکن آیا میرے اس وجود اور اس ورود اس دنیا میں جو ہوا ہے اس سے پہلے بھی کوئی وجود میرا تھا، اور آیا مرنے کے بعد بھی میری ہستی کا کوئی تسلسل ہے؟ یہ سوالات جو ہیں، یہ عقل ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے، اسی سے فلسفہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، فلسفے کی یہ کوتاہی ہے کہ وہ خالق تک نہیں پہنچ پاتا۔ البتہ فطرت میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ذرا کبھی اپنے اندر ستمست گر حوست کشت کے بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا چمندرا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھولو، اپنی ہستی کے اندر غور کرو، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا یقین تمہارے اندر موجود ہے۔ یہاں سے یہ ابھرے گا، اور اس کو ابھار کر لانے والی چیز کیا؟ آیات، نشانیاں، جیسے میں نے مثال دی، قلم دیکھا اور دوست یاد آ گیا۔ اسی طریقے سے آیات آفاقیہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی، 10 آیتیں اس آیت کے اندر ہے۔ آیت الآیات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت۔ پھر یہ کہ یہی آیت قرآن مجید کی مکی صورتوں کے اندر جو ہے ایک ایک آیت پر جو ہے ایک ایک جو اس کے اندر نشانی بیان ہوئی ہے، فزیکل فینومینن، وہ ایک ایک آپ کو آیت کے اندر ملیں گی، اور 10 آیتوں میں جا کر یہ مضمون پورا ہوگا۔ لیکن یہ ہے مضمون وہی، یہ نشانیاں ہیں، ان سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس یاد آنے کے عمل کو تذکر کہتے ہیں، ریمائنڈ کرنا، ریممبرنس۔ بھول گئے تھے تمہارے شعور کی سطح سے نیچے چلی گئی تھی بات، محافظ خانے میں تمہارا یہ فائل جو ہے یہ بہت نیچے دب گیا، آ گیا اوپر، سطح کے اوپر آ گیا نشانیوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے قرآن مجید کو قرآن از خود کیا قرار دیتا؟ ذکر، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا۔ یہ یاد دہانی کراتا ہے، یہ کیٹالیٹک ایجنٹ ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کسی کیمیکل پروسیس کے اندر 2 چیزیں آپس میں ایکٹ نہیں کرتی جب تک کہ کیٹالیٹک ایجنٹ نہ آ جائے، وہ کیٹالیٹک ایجنٹ جو ہے وہ جوں کا تو رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ عمل کا آغاز کر دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ ڈورمنٹ کانشسنس، ہمارے اندر اللہ کا شعور کہ جو پشمردہ ہو گیا ہے، جو ڈورمنٹ ہے، جو سویا ہوا ہے، وہ دوبارہ جاگتا ہے آیات آفاقیہ سے، آیات انفسی سے، اور آیات قرآنیہ سے۔ قرآن مجید پڑھو گے، اندر ایک تھرل محسوس کرو گے، معلوم ہوگا کہ کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن ہو رہی ہے، کوئی چیز اندر آپ کے اندر جو ہے وہ آپ گواہی دے رہی ہے کہ ہاں یہ بالکل حق ہے واقعتاً۔ جیسے کہ ایک جو حضور کی جو تہجد کی دعائیں ہیں، ان میں بڑی پیاری دعا ہے، بہت لمبی ہے، میں صرف اس کا درمیانی حصہ سنا رہا ہوں۔ انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق۔ یہ دعا، اے اللہ تو حق ہے، تیرا حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، تیرے وعدے حق ہیں، تیری کتاب حق ہے، تیرے نبی حق ہیں۔ تو سب سے پہلے انت الحق، الحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے لیے دلیل منطقی نہیں، دلیل سائنٹیفک نہیں۔
وہ آپ کے اپنے اندر ہے، جاگے گا آپ کا اندر، آپ کا اپنا وجود، آپ کے اندر باتھ روم کے اندر کوئی شے جاگے گی، شعور جو ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت آ جائے گی۔ یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب ایمان باللہ کے سلسلے میں۔ باقی فلسفے کے بارے میں میرے پاس پرانے نوٹس ہیں، ان میں سے کانٹ کا نے بھی جو بعد میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے مورل آرگومنٹ بعد میں یوز کیا ہے، وہ بعد میں آئے گا ہماری بحث کے اندر انشاءاللہ۔ لیکن اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، یہ بڑی ایک مارکت الارا کتاب ہے بریڈلے کی، یہ برٹش فلسفر تھا، بہت ہی اونچے معیار کا۔ اس نے فلسفہ کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، philosophy is the name of finding bad reasons for what we believe on instincts۔ یہ بات ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ کے قرآن کے اسلوب پر 100% راستہ تھی۔ اللہ کا یقین ہمارے اندر ہے، ہمارے وجود میں پیوست ہے، ہماری روح کے اندر ہے، صرف پردے پڑ گئے ظہول کے۔ ہم چونکہ بہت، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ جب انسان آفاق کے اندر، اس میٹیریل ورلڈ کے اندر اپنی ضرورتیں یا تعیشات، ضرورت سے آگے بڑھ کر معاملہ چلتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ہونی چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے، حل من مزید ہے۔ یہ جو جوڑ الارض ہے یہ ختم نہیں ہوتی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لینے کی جو تمہاری طلب ہے یہ ختم نہیں ہوتی، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو۔ آپ دیکھتے بڑے میاں جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہوس ختم نہیں ہوتی، لالچ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی حالانکہ یہ معلوم ہو کہ 10 پشتوں تک کے کھانے کے لیے سامان موجود ہے بڑے میاں کے پاس، لیکن پھر بھی اس کے اندر مزید لالچ، حل بن مزید، اس کی بات ختم نہیں ہوتی۔ لہذا جو لوگ اس میں گم رہیں گے انہیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں آئے گا، اور آپ کسی دلیل سے اللہ منوا نہیں سکیں گے ان سے۔ البتہ ایک ہے ماننا صرف تقلیدی انداز میں، ہم مسلمان ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو، یہ اور بات ہے۔ ایک کہ آپ دل سے مانتے ہوں، یقین کے ساتھ مانتے ہوں، آپ کے دل میں اس پر یقین قائم ہو چکا ہو، یہ بالکل شے دیگر ہے۔ ایک ہے وراثتی ایمان، موروثی ایمان، ہمارا ایک ریشیل کریڈ ہے، ہم مسلمان پیدا ہوئے، اللہ، رسول، آخرت، جنت، دوزخ، یہ نام ہم نے بچپن سے سیکھ لیے، اور وہ چونکہ اب ہم مسلمان ہیں تو ہم ان باتوں کو مانتے ہیں۔ یہ بالکل اور شے ہے، یہ ڈوگما ہے، یہ تو ہمارے عقائد ہیں۔ ایمان جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ہستی پر ایمان، اور جس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہوگا، میں نے ابھی جو آپ کو سورہ بقرہ کی 20ویں رکوع کی آیت سنائی ہے، پہلی آیت، اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو لوگ ان آیات آسمانی، آیات سماوی، آیات ارضی، آیات انفسی، آیات قرآنی کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں، پھر ان کی محبوب ترین ہستی اللہ ہوتا ہے۔ اشد حبا للہ، ان کی محبتیں پھر مرکوز ہو جاتی ہیں، محبتیں ہیں، اولاد کی بھی ہے، ملک کی بھی ہے، وطن کی بھی، یہ سب تابع رہ جائیں گی۔ ان تمام محبتوں پر سب سے اونچی محبت اشد حبا للہ، یہ ہے اصل ایمان۔ جب تک کہ انسان کی زندگی میں محبوب ترین ہستی اللہ نہ ہو جائے، حقیقت ایمان سے اسے کچھ حاصل نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔